پروگرام بہت بہت ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج 15 جنوری جو کل 16 جنوری کا دن جو ہے وہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے لیے بہت اہم ہے. آبویسلی ان کو حاضر ہونا ہے عدالت کے اندر. عدالت نے ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کو کنسیڈر کیا, لیکن اتنا نہیں کیا کہ اس کی وجہ پہ اس کی بنا پر جو ہے ان کو حاضری سے تسلیم قرار دے دیا جائے. کل اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو کل کا دن تاریخی ہوگا پاکستان کی تاریخ میں, کیونکہ کل اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں پرویز مشرف صاحب تو کبھی امکان یہ موجود ہے کہ ان پہ فرد جرم عائد ہو جائے گی, اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد مقدمہ چل پڑے گا پی ایم ایل این کی حکومت کا غداری کا کیس. آج ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذکا اشرف صاحب جو ہیں ان کو چیئرمین کے طور پر بحال کر دیا گیا. ہم کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں آپ کی ان سے بات کروائی جائے اور معاملات جو کرکٹ بورڈ کے ان کو آپ کے سامنے رکھا جائے. لیکن سب سے پہلے میں جاؤں گا حسن نثار صاحب کے پاس, اور کل کے دن کے حوالے سے پاکستان کے معاملات کے حوالے سے ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان بیسکلی اس مشرف ٹرائل کی وجہ سے کہاں جا سکتا ہے, ڈیموکریسی کہاں جا سکتی ہے, سول اور فوجی معاملات پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے, اور خود حکومت پاکستان کے لیے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے لیے کتنا فائدہ مند یا نان فائدہ مند یہ ٹرائل ہو سکتا ہے. حسن نثار صاحب, آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ اب ہم جتنی بھی ڈیبیٹ کریں کہ 3 نومبر سے ہونا چاہیے ٹرائل یا نہیں, 12 اکتوبر سے ہونا چاہیے یا نہیں, پیچھے سے ہونا چاہیے آگے سے ہونا چاہیے, اب یہ بات تو طے ہو گئی سر کہ یہ ٹرائل 3 نومبر سے شروع ہو چکا ہے. آپ کا اپنا تجزیہ اس پہ کیا ہے؟ یہ ٹرائل پاکستان کو کہاں لے جائے گا؟ دیکھیں, یہ جہاں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی اس ملک کو لے گئی تھی اور جو آج تک اس دلدل سے نہیں نکلا, یہ اس سے زیادہ بدتر کانسیکوینسز ہوں گے. اور یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ وہ اس ڈیبیٹ کا کوئی فائدہ نہیں, اس ڈیبیٹ کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا یا نقصان بہت زیادہ ہوگا. دیکھیں بات سنیں, میں آئین اور قانون کا ماہر تو ہوں نہیں, میں وہ بات کر رہا ہوں جو زبان زد عام ہے, لوگوں کی زبان پہ ہے اور کامن سینس ہے. 3 اکتوبر 12 اکتوبر کا ناجائز بچہ تھا. آپ ہاؤ کین یو جسٹ فورگیٹ اباؤٹ دیٹ؟ ایک بندہ جو موقع واردات پہ موجود نہیں ہے, آپ اس کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں, تو آپ میسج کیا دے رہے ہو؟ جی, میں 10 دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ایک مرلہ زمین پہ قبضہ نہیں ہوتا. یہاں پاک سرزمین پہ ہوا ہے تو اس پہ بے شمار لوگ ہیں, اس کی توثیق کی گئی ہے. یہ پنڈورا باکس اگر کھلا تو یہ پورا کھلے گا, یہ پھٹ جائے گا پنڈورا باکس. حسن صاحب, یہ موری ہے, یہ جو اس کو جو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, ان کو ان کے انجام کا نہیں پتا. ذوالفقار علی بھٹو جیسے کیرزمیٹک آدمی نے جنرل گل حسن کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اسے رگیدا تھا, جی, ذلیل کیا تھا, پھانسی دی تھی, فائرنگ اسکواڈ کے آگے کھڑا کیا تھا, کیا کیا تھا؟ جبرن استعفیٰ لیا تھا نا, رائٹ. تو ذوالفقار علی بھٹو کو اس کی جو قیمت دینی پڑی ہے, جو 90,000 جنگی قیدی لایا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ لاڈلی جمہوریہ, آپ نے کہا جمہوریت کے ساتھ کیا ہوگا؟ جمہوریت کے ساتھ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ وہی ہونا چاہیے جو یہ ڈیزرو کرتی ہے. مطلب ہے اس کو بھاڑ میں جانا چاہیے ایسی جمہوریت کو. اچھا, اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو اس کے بہت زیادہ مامے چاچے بنے ہوئے ہیں اس فیک اور شیم ڈیموکریسی کے, انہی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے پیروں پہ کلہڑیاں مار رہے ہیں. میں حیران ہوں, لیکن ظاہر ہے انتقام بھی انصاف کی طرح اندھا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حسن نثار صاحب, یہ بتائیے نا کہ یہ تو آپ نے انالیسس جو کیا کہ بیسکلی اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا, وہ کس بنا پہ ہم لوگ آپ کا یہ انالیسس جو ایکسپٹ کریں؟ کیونکہ جنرل راحیل شریف صاحب کے متعلق تو کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے ان کو بڑے پروفیشنل بیسس پہ لیا ہے اور وہ کسی بھی لحاظ سے فوج کے کسی ایڈونچر کے قائل نظر نہیں آتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ فوج اس حد تک سیریس اور کنسرن ہے مشرف صاحب کے حوالے سے کہ جو آپ منظرنامہ پیش کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے اگر پرویز مشرف کا ٹرائل شروع ہوا اور ان کو عمر قید یا پھانسی یا کوئی سزا دی گئی؟ دیکھیں بات سنیں, میں فوج کے بہاف پہ تو بات نہیں کر سکتا, میں ان کی نمائندگی نہیں کر رہا. جی, میں تو پاکستان کے ایک سوچنے سمجھنے والے شہری ہونے کے ناطے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کامران صاحب. جی, کیا 62-63 پہ عمل ہوا؟ نہیں. کیا پاکستان کی اسمبلیز میں سارے صادق اور امین بیٹھے ہیں؟ آف کورس. اگر وہ شکیں نہیں نا, جی نہیں, اگر ان شکوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی سر عام پوری دنیا نے دیکھی, تو آرٹیکل 6 ان کا اتنا سگا اور اتنا مقدس کیسے ہو گیا؟ آپ جو مرضی کر لیں, یہ سوال پوچھا جائے گا, آج نہیں تو کل اس کا حساب لیا جائے گا, چونکہ لیا جانا چاہیے.
آئین اگر مقدس ہے تو اس کی ہر شک مقدس ہے. آئین اگر ردی کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتڑا ہے تو پھر سارے کا سارا چیتڑا ہے. آپ یا ادھر آئیں یا ادھر آئیں. یہ جو میٹھا میٹھا کہتے ہیں نا, ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو, یہ چلے گا نہیں. یہ انلاجیکل بات ہے, یہ ارریشنل بات ہے. اور آپ کتنی آسانی سے اپنے آرمی چیف کے بارے میں خود کہہ رہے ہو غدار ہے. اور کیسی غلیظ زبان استعمال کرے, کوئی شرم بھی نہیں آتی ان کو. خود کون ہے؟ میرے ساتھ آئین لے کے بیٹھ جائیں, کل رکھیں ایک پروگرام, میں ایک ایک شک بتاتا ہوں جس کی توہین اور تذلیل سویلینز کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. حقوق برابر ہیں, انصاف ملے گا, قانون کی نظروں میں سب برابر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. رائٹ. حسن نثار صاحب, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کا دن تو بڑا اہم ہے. اگر پرویز مشرف صاحب پیش ہو جاتے ہیں اور ان پہ فرد جرم عائد ہو جاتی ہے, پھر تو مقدمہ سٹارٹ ہو جائے گا. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے یہ اس کے لیے پھر کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہوگی سیاسی لحاظ سے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں فوج ریئیکٹ کر سکتی ہے, مجبور کر سکتی ہے آرمی چیف کو کہ وہ پرائم منسٹر سے کہے کہ اس میں کوئی دوسرا موقف لیا جائے. دیکھیے کامران شاہد صاحب, میں تو سب جانتے ہیں ڈے ون سے میں اس ڈیموکریسی سے نفرت کرتا ہوں. مجھے ڈیموکریسی موروثیت کی ماری ہوئی بادشاہتوں جیسی. میں نے تو پچھلے دنوں ایک بات کی ہے کہ کشمیر کی آزادی کیا ہے. اب تو ایک مخصوص گروہ ہے کشمیریوں کا, ان سے آپ پاکستان چھڑاؤ. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جن کو پسند ہے یہ ڈیموکریسی وہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ ملک کا ایشو یہی ہے. کوئی بھوک, ننگ, غربت, دہشت گردی, خدا کا خوف کریں. ٹھیک. ایکسکیوز می. رائٹ. حسن نثار صاحب, ہم ایک بریک میں جائیں گے, جو بریک سے واپس آئیں گے حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دوسرے پینلسٹ بھی موجود ہیں. ویورز, آج کا پروگرام بڑا اہم ہے. ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کے درمیان معاملات بہت خراب چل رہے ہیں, کیونکہ سوات میں پرائم منسٹر گئے اور حکومت خیبر پختونخوا کوئی وزیر یا کوئی بندہ ان کو لینے نہیں پہنچا. اس پروگرام میں بریک سے واپس آئیں گے تو ذکا اشرف صاحب بھی تھوڑی دیر ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہوں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی دوبارہ جو بحالی ہے بیسیکلی کس حد تک وہ کرکٹ بورڈ کو ٹھیک کر سکتی ہے, ٹھیک سمت میں لے جا سکتی ہے. واپس آتے اسی پروگرام میں حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, دوسرے پینلسٹ بھی, ایک بریک کے بعد. اس پروگرام میں بہت بہت ویلکم بیک. حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عابد شیرلی صاحب موجود ہیں, آسیہ اسحاق صاحبہ مشرف صاحب کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, ان کی پارٹی کو, آل پاکستان مسلم لیگ کو, وہ موجود ہے. اور ہمیں تھوڑی دیر میں اور بھی لوگ جوائن کریں گے, ذکا اشرف صاحب بھی جوائن کریں گے اور پی ٹی آئی بھی جوائن کرے گی. عابد شیرلی صاحب, ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں ہم حسن نثار صاحب سے بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ بھی ہیں. یہ ان کا موقف نہیں ہے, اور بھی بہت سے لوگوں کا موقف ہے کہ بیسکلی آرمی چیف کو غدار کہنا جو ہے وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے, اور یہ جو انجام ہو سکتا ہے اس ٹرائل کا وہ حکومت وقت کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. اور اس میں بائسنس نظر آتی ہے کیونکہ 3 نومبر تو ناجائز بچہ تھا 12 اکتوبر کا. جی عابد صاحب, واٹس یور ٹیک؟ جی حسن نثار صاحب ماشاءاللہ لکھتے بھی اچھا ہیں, پھر بولتے بھی بہت دبنگ طریقے سے ہیں, اور جس ان کا انداز بیان ہے تو پھر یہ جیسے سیاستدانوں کو اپنی موج میں لتاڑتے ہیں تو پھر ان کا رائٹ بنتا ہے کہ اگر کوئی فوجی حکمران کوئی غلط کام کرتا ہے, آئین سے انحرافی کرتا ہے, تو یہ پھر اس کو بھی کریٹیسائز کریں, اس کے کاموں کو بھی کریٹیسائز کریں. اس کو فوج کو کیسے آپ بیچ میں انوالو کر سکتے ہیں؟ ایک بندے نے آئین توڑا, عدالتوں میں کیسز ہیں, اس میں ہماری حکومت کا کوئی تعلق نہیں. بات خطرات کی نہیں ہے. خطرات کو اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب نے مول لیے جب انہوں نے آزاد عدلیہ کے لیے وہ جب اپنی جان کو ہتھیلی سے رکھ کے نکلے. اللہ کے فضل و کرم سے ایک آزاد عدلیہ آئی, اس کے نتائج پھر جو اچھے بھی ہوتے ہیں, کوئی سخت فیصلے بھی ہوتے ہیں, تو ان فیصلوں کی پرواہ نہیں کرتے. پھر جب آپ نے قوم کو بنانے کی ایک ٹھان لیتے ہیں تو پھر حکومتوں کی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ حکومتوں کا پرویز مشرف کے ساتھ ہماری حکومت کا کیا تعلق ہے؟ ایک آدمی کے ٹرائل کے لیے کورٹ نے پوچھا, کورٹ میں ہم نے ڈاکیومنٹس پیش کیے, کورٹ جانے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ فوج کو انوالو نہیں. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا. آسیہ اسحاق صاحبہ, پھر آپ لوگ فوج کو انوالو کر رہے ہیں, بیسکلی حکومت کا منشا تو یہ نہیں ہے, وہ تو پرویز مشرف فرد واحد پہ ٹرائل کر رہے ہیں. آسیہ اسحاق صاحبہ. کامران بہت بہت شکریہ. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات تو بالکل کلیئر کر دینا چاہتی ہوں, اور اپنے بھائی عابد شیر علی سے بہت معذرت کے ساتھ, کہ یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو سازش کر رہی ہے فوج کو اپنے چیف آف دی آرمی اسٹاف سے علیحدہ کرنے کی, یہ بذات خود ایک سازش ہے.
ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جس نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی ہو، ایک شخص جس نے پاکستان کے لیے اپنا خون بہایا ہو، جو محاذ جنگ پہ رہا ہو، یہ تو ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا، ان کا بس چلتا ہے، یہ اٹھتے ہیں، اپنا سامان پیک کرتے ہیں، جدہ چلے جاتے ہیں. ان کا کیا دین ایمان ہے؟ اور پھر سارا 5 سال جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ جی ہم کسی قسم کا معاہدہ پرویز مشرف سے نہیں کر کے گئے. تو لہٰذا یہ بذات خود اپنے آپ میں ایک سازش ہے کہ پرویز مشرف کو، جو کہ ایک سابق چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے، اس کو اس کی فوج سے علیحدہ کیا جائے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ماشاءاللہ صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں، آپ کے کسی صحافی بھائی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، آپ کی پوری صحافی برادری جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتی ہے. تو آج اگر پرویز مشرف کے پیچھے فوج کھڑی ہو رہی ہے تو ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں نہ کھڑی ہو؟ ایک بات بتائیے جی، میں آ رہا ہوں، پوچھوں گا جی بی بی سے ایک سوال پوچھنے دیں. جی جب جاوید ہاشمی صاحب کا واقعہ یاد ہوگا، سن لیں میری بات دیکھیں محترم، آپ اگر منسٹر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ اگر منسٹر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میری باری پہ بولیں گے. پرسنلائز نہیں ہو آپ، پرسنلائز نہ ہو، آپ کی مہربانی ہے، خاتون ہے. جاوید ہاشمی اپنی شخصیت کا. اچھا آسیہ، میں آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں. عابد شیر علی صاحب میسج دینے کی ہاشمی صاحب کے حوالے سے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ عابد شیر علی صاحب، میں دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب کو صرف ایک خط تھا جی جی جس میں ان کو 25 سال کی سزا سنائی گئی، غداری کا. وہ ہم کہتے تھے کہ سیاستدان ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سیاستدان سارے قربانے نکال کے گردنیں اتارنے چلے جاتے ہیں؟ اس وقت نظر نہیں آیا کہ جاوید بی بی یہ بات پلیز آپ سنیں اور اپنی چیزوں کا احترام کریں. یہ بات نہیں ہے، اگر آپ نے پبلک کو غلط میسج دینا اونچا بول کے تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بات سنیں. آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، میں نے اپنے موقف سے بات کرنی ہے. یہ فورم نہیں ہے. میں کنڈیم کرتا ہوں کہ اگر کسی کا ٹرائل ہو رہا ہے، اول تو اس کو ٹی وی ٹاک شو پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. پرویز مشرف کو اہمیت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کون ہے پرویز مشرف جس کے لیے روزانہ ٹاک شو ہوتے ہیں، اس کے لیے اداریے لکھے جاتے ہیں؟ کون سا ایسا کارنامہ کر دیا اس نے؟ لال مسجد سمیت جتنا پاکستان میں آج دہشت گردی ہے، ڈرون اٹیک ہے، سب یہ نحوستیں اسی شخص کی دی ہوئی ہیں، تو اس کو فیس کرنے دیا جائے. یہ کون سا فورم ہے کہ آپ آ کر کامران شاہد صاحب، یہ دل کی بات ہے کہ مجھے بتائیں کہ جب کسی سیاستدان کا ٹرائل ہوتا ہے تو آپ اس طرح مقابلے کرتے ہیں، اس طرح ٹاک شو کرتے ہیں. آپ یہ بات نہیں ہونی چاہیے. آپ جو عدلیہ کا عابد شیر علی صاحب، اچھا میں اس سے پہلے آسیہ اسحاق کے پاس جاؤں، میں آپ سے ایک عرض کرنی جو عدالتیں فیصلے کریں، میری بات سنیں، جو عدالتیں کامران صاحب فیصلہ کریں وہ ہم کو منظور ہونا چاہیے. اچھا سر میری ایک عرض سن لیں، سے ہٹ جائیں. فوج ہماری بھی ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے. یہ آپ کی پوائنٹ آ گیا. میں اس سے پہلے میں آسیہ صاحبہ اور حسن صاحب کے پاس جاؤں، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ دیکھیں وہ آپ کی بات ساری ٹھیک ہے کہ جی جو غلط کام کرے اس پہ کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن سر بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یار افتخار چودھری صاحب اور دیگر ججز جو برابر شریک تھے اس جرم خاص کے اندر، ان کو کس طرح، ججوں کا بھی ٹرائل نہیں ہوا نا آج تک. چلے جرنیلوں کا نہیں ہوا، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ججوں کا بھی تو نہیں ہوا. سر ججوں کا ٹرائل کب ہوگا؟ یہ جج جو جسٹس منیر سے لے کے آج تک البائی دیتے ہیں، ان کا ٹرائل کون کرے گا اگر آپ نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں، دیکھیں عدالتوں کا پلیٹ فارم اوپن ہے جی، ہر چیز آپ کے سامنے ہے. اس کا ڈیسیژن ایک مرتبہ ہونا چاہیے کہ اگر میں آئین کی خلاف ورزی کرتا ہوں، چاہے میں سیاستدان ہوں، چاہے میں کوئی جج ہوں، میرا کسی جوڈیشری کے ساتھ تعلق ہے، چاہے میں فوجی ہوں، پھر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس کے لیے پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے. فوج ہماری ہے، ہماری ہر فوج کے لیے قربان ہے، لیکن یہ ایک شخص جب فیصلہ کرتا ہے تو باقی. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. حسن نثار صاحب مجھے ایک بات بتائیے، یہ پوائنٹ آ گیا، فوج کا نام بدنام کرنے کی کوشش. حسن نثار صاحب، ہم اگر فوج غلطی کرتی ہے تو بینگ اے جرنلسٹ ہم اس کو کرٹیسائز کیوں نہیں کرتے؟ عابد شیر علی صاحب کہہ رہے ہیں مشرف کے غلط کام، مشرف صاحب کے، ان پہ ہم کیوں نہیں کنڈیم کرتے آج کے اس شو میں؟ دیکھیں جو عابد شیر علی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، اس میں اپنی جگہ پہ بالکل ایک وزن موجود ہے. اور میں پرسنلی آئی ڈونٹ نو، میرا طریقہ بات کرنے کا بھونڈا ہوگا، میں کنٹیسٹ نہیں کر رہا ان کو اور کسی بھی ایسے شخص کو جو یہ لائن لے رہا ہے جو عابد صاحب نے کہی، لیکن یہاں ڈف ٹیل سچویشن ہے. میرا تو ایک سادہ سا گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو بسم اللہ ضرور کریں. یہ تو بہت پہلے ایوب خان سے شروع ہو جانا چاہیے تھا. آپ اس کو بھلے کریں لیکن اس کو کمپریہنسو کریں. میں ایک سادہ سی بات ہے بھائی، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا کو تھا جو فرد واحد نے نہیں، پورے ادارے نے کیا. صحیح.
بندہ ہوا میں تھا, فزیکلی وہاں موجود نہیں تھا, بھلے اس نے کانسپائر کیا ہو, ہی واز ناٹ دیر. باقی سارے لوگ جو اس کھیل میں شامل تھے, جنہوں نے وہ اسٹیج سیٹ کیا, جنہوں نے وہ ایکٹرز ڈپلوائے کیے, آپ جب تک ان کو انوالو نہیں کرتے یہ داغدار ہوگا, یہ ایک شرمناک عمل ہوگا, یہ ایک ادھورا عمل ہوگا, اور اس پہ بھٹو کے کیس کی طرح کوشچن مارک لگا رہے گا ہمیشہ کے لیے, اور ججز اس طرح کے کیس کو دھتکار کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا کرتے ہیں. میری گزارش, میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی بندے نے ٹیک اوور کیا ہے اس کا ٹرائل نہ ہو, اس کو سزا نہ ملا. نو, میں تو بنیادی باتیں کر رہا ہوں کہ بھائی 62-63 پہ عمل ہوا ہے, نہیں ہوا تو یہ آرٹیکل 6 کیسے مقدس ہو گیا؟ رائٹ, اس کو بھی گولی ماریں. ایک بندہ موجود نہیں ہے, یہ پہلا کو ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں, جس کا جی چاہے, اور یہ عابد صاحب بھی اس بات سے میرا خیال ہے اتفاق کریں گے کہ یہ ایک بندہ نکال لینا بیچ میں, بھائی اتنا بڑا کام, اتنی بڑی واردات ہوتی ہے, ٹھیک, آپ اس میں سنگل آؤٹ نہ کریں. یہ سیدھا سیدھا انتقام کا کیس نظر آئے گا. اور اگر سویلینز نے اپنی اوقات سے, اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کی, گناہگار پہ پتھر وہ اٹھائے جس نے خود کبھی گناہ نہ کیا ہو, اپنی حدود سے تجاوز کرنے کا خمیازہ پہلے بھی لوگوں نے بھگتا ہے, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آئندہ یہ ٹھیک ہے. حسن صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, کی تسکین کے لیے انا کی تسکین نہیں ہونی چاہیے. جی عابد شیر علی صاحب, لگ رہا ہے کہ مطلب دوسرے جرنیلوں کیوں نہیں ابھی بھی شامل کرتے ہوئے, ریٹائرڈ ہو چکے ہیں 12 اکتوبر کے عابد صاحب, یہ سوال بڑے لوگ اٹھا رہے ہیں, ایک بندے کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں, اگر آپ 18th 19th امینڈمنٹ کا مطالعہ کریں, اس میں جو کور کیا گیا ہے اور جس کو کور نہیں کیا گیا, تو کامران شاہد صاحب, وہ حسن نثار صاحب بھی اس کا مطالعہ کر لیں. اور یہ دیکھیں, افتخار چودھری صاحب جب چیف جسٹس تھے, انہوں نے بھی اپنے آپ کو الگ کیا, اور تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سے, جسٹس صاحبان سے انہوں نے ججز لیے, ان کا پینل بنایا. اب دیکھیں, پی ایم این ایل کو بیچ میں زبردستی گھسیٹنا کہ ہم کسی فوج کا ٹرائل کر رہے ہیں, ہمیں کسی کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی جا رہی, بالکل تاثر غلط ہے. یہ پورا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے پاس کیس ہے نہ. ہم دیکھیں, اگر تو نواز شریف صاحب نے کسی کو سنگل آؤٹ کرنا ہوتا تو بہت سے ایسے مواقع تھے جس میں وہ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس ٹرائل سے دور رکھا, اپنی پارٹی کو بھی اس سے دور رکھا. یہ چیز عدالت کی طرف سے آئی, انہوں نے پینل بنایا, انہوں نے فیصلہ کیا. پی ایم این ایل کو خدا کے لیے اس گندگی سے دور ہی رکھیں. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ ایک عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا ہے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, یہ عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. جی آسیہ صاحب صاحبہ, ایک تو بھی بتا دیجیے, کل مشرف صاحب پیشی پہ حاضر ہوں گے یا ان کی حالت اب اس قابل ہے کہ وہ آ سکے؟ اور دوسرا, عابد شیر علی صاحب نے بڑا کمپریہنسو کہا ہے کہ 3 نومبر رکھا اس لیے ہے تاکہ ذاتیات سے بلند ہو جائیں, ادروائز 12 اکتوبر تو وہ پارٹی ہے نواز شریف صاحب, انہوں نے اس لیے 3 نومبر میں وہ کہیں پہ بھی نہیں تھے نواز شریف صاحب پاکستان میں. جی دیز 2 کوسچنز ٹو یو. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈاکٹرز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے وہاں پیش ہونا ہے کہ نہیں پیش ہونا ہے, اور ان کی کنڈیشن کس قسم کی ہے. اس بارے میں تو میں کسی قسم کا کوئی کامنٹ اس وقت نہیں کر سکوں گی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ عابد شیر علی کی کچھ باتیں ہیں جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے. جو انہوں نے فرمایا کہ پرویز مشرف میں کیا ہے, جس پہ سارا میڈیا بات کر رہا ہے, تو ہم بتاتے ہیں کہ پرویز مشرف میں کیا ہے. پرویز مشرف وہ ہے جس نے پاکستان کو ترقی دی تھی. پرویز مشرف وہ ہے کہ جس کے دور کے اندر بھوک, افلاس, ننگ کم ہوئی تھی. پرویز مشرف وہ ہے کہ جس کے دور کے اندر پاکستان N11 کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا تھا. اس لیے ان کو صرف اور صرف پرویز مشرف یاد ہے. اور میں ایک بات اور بھی بتا دوں, ان کو اپنی نااہلی کا بہت پہلے سے پتا تھا, اسی لیے جس وقت انہوں نے گورنمنٹ ٹیک اوور کی ہے, ان کو سب سے پہلے پرویز مشرف یاد آیا. کیوں یاد آیا؟ اس لیے کہ نااہلی چھپانے کا کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں تھا ان کے پاس. ان کے پاس ایک پرویز مشرف ہے جس کے پیچھے یہ اپنا ہر گن جو ہے وہ کارپیٹ کے نیچے ڈال دیتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں سے کسی کی نظر اس پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں جائے جو یہ پاکستان کے اداروں کو کرنے جا رہے ہیں. کسی کی نظر اس افلاس کی طرف نہیں جائے کہ جس کا شکار جو ہے وہ پاکستان کے نوجوان ہیں. کسی کا دھیان ان ماؤں کی طرف نہ جائے جو اپنی اولادوں کو بیچ رہے ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ نہیں, میری بات پہلے. تو یہ
इनकी अपनी नाअहली को छुपाने के लिए इनको परवेज मुशर्रफ का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, एक तो ये आगे बात। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, ऑलरेडी बहुत आसिफ साहब, एक सवाल ये है कि आप जो है वो फौज का सहारा ले रहे हैं बेसिकली इस ट्रायल से एस्केप करने, इसका जरूर जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि गवर्नमेंट ये कह रही है, आबिद शेर अली साहब की गवर्नमेंट, कि जनाब हमने आपको फ्रेम किया है, आप अपने साथ जो मुबैना मुलजिमान हैं जिन्होंने आपकी हेल्प की, तो आप हम ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप उन सबको नामजद कर दें, तो क्या आप उस लेवल तक जाएंगे कि आप उन जर्नल्स को जो मुशर्रफ साहब के कोलीग्स रहे उनको नामजद करें साथ? जी कामरान, मुझे आप एक बात बताइए कि क्या कैसे, जैसे भी हसन निसार साहब ने कहा कि 10 मरले, मैं तो कराची में रहती हूँ ना, तो मैं आपको पूछती हूँ 80 गज के मकान पे आके अकेला कोई कराची के अंदर, कराची जैसे शहर के अंदर 80 गज के मकान के ऊपर कोई कब्जा करके दिखा दे। बात यह है कि आप परवेज मुशर्रफ को सिंगल आउट करना चाहते हैं, उसकी फौज से अलहदा करके, या ये क्या फिर कौन सा आइन, किस तरीके से आइन तोड़ा? और दूसरी बात ये कि अगर उसने ऐसा कोई बात कही तो क्या उस वक्त फौज सो रही थी? क्या उस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो जुडिशरी थी वो सो रही थी? क्या उस वक्त जो है वो काबीना सो रही थी? क्या उस वक्त जो है वो पार्लियामेंट सो रही थी? अगर वो सो नहीं रही थी तो इसका मतलब है कि वो साथ खड़ी थी, और अगर वो साथ खड़ी थी तो फिर वो एडजस्टिफाइड है। ठीक है, हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है अब की दफा पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो है वो सीरियस है इस ट्रायल के बारे में? क्योंकि ये एम्बिग्यूटी भी फैली हुई है कि शायद ट्रायल जो है वो हो लेकिन माफी हो जाए, या ट्रायल आगे ना बढ़े, या प्रोलॉन्ग बहुत हो जाए, और आपको लगता है अगर ट्रायल में वाकई सजा होगी तो फिर डेमोक्रेसी का क्या होगा? फौज अपने उसमें रहेगी, बैरिक्स में, बाहर आ सकती है खुदा न खास्ता? हसन निसार साहब देखें, डेमोक्रेसी, इस टाइप की डेमोक्रेसी और जिस तरह ये डिलीवर कर रही है और जिस तरह ये लोगों को बर्बाद कर रही है, जिस तरह ये ये डेमोक्रेसी डायरेक्शन लेस है, बेसिकली तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। मेरा तो थीसिस ही डिफरेंट है। ठीक है, ये अपने लिए खुद ही काफी है। ये जिस टाइप की डेमोक्रेसी है ये अपने लिए खुद ही काफी है, और ये केस ट्रायल वगैरह कुछ नहीं। ये इनके बारे में एक बात मशहूर है कि बड़े मुंतकिम मिजाज लोग हैं, और होना भी चाहिए। आई थिंक जो इनके साथ हुआ है, मैं तो इतना अलीजर्फ नहीं हूं जितना ये पोज करते हैं खुद को ये होंगे, मैं तो इनके दिलों का हाल नहीं जानता, लेकिन जो कुछ जिस तरह इनके साथ हुआ है, मुझे कू पे एतराज नहीं है। मुझे उसमें जो काम हुए हैं और जिस तरह हुए हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कितना ही बुरा हो उसको आप हथकड़ियां लगाते हैं, या जो जावेद हाशमी दोस्त है हमारा यूनिवर्सिटी डेज का, जी, के साथ जो हुआ और बाकी कुछ लोगों के साथ, ये इस हद तक जाने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें बहुत बदसूरत मनाजर बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दे आर नो लेस। ये फौज कभी कामयाब नहीं होती, सियासतदान नाकाम होते हैं। ये अगर आप अदलिया के साथ नाश्ता शुरू कर देंगे और आर्मी चीफ के साथ आप कहेंगे कि उसका मैं डिनर करूंगा, तो फिर नतायज इसी तरह के होंगे। अपनी हुदूद से तजावुज न करें। राइट, ये हमारा मुसलमानों का सदियों से मसला चल रहा है। राइट, कामरान साहब, मुझे ये फिलोसॉफिकल सी बात है। जी जी जी, बिल्कुल आपका ये इक़्तिदार और पैसा, जी जी, ये जनरली मुसलमानों को हजम नहीं होता, और ये अपनी हुदूद से तजावुज करने लगते हैं, जिसका फिर नुकसान उठाना पड़ता है। राइट, आबिद शेर अली साहब, इससे पहले ब्रेक पे जाऊं, आप सियासतदानों की तरफ से क्या कमेंट करना चाहें? क्योंकि वो हसन निसार साहब का एनालिसिस है कि दोनों ही गंदे हैं। अगर आप फौज को कहते हैं जी उन्होंने क्रॉस किया, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, तो सियासतदान कौन सा दूध के धुले हैं? उन्होंने भी तो ज्यादतियां की है ना जनाब। देखे हर पहलू की तरफ जाएं, चाहे सहाफत में ले ले, चाहे आप सियासतदानों में ले ले, चाहे आप किसी भी एंगल में ले लें, तो हर वो सदारे में कोई ना कोई गंदगी जरूर मौजूद है, जिसकी सफाई करने में भी अभी टाइम लगेगा। ठीक है, और जिस मुश्किलात का तजब्जब का शिकार रही है, और उसमें भी टाइम लगेगा। अब जो लोगों में अवेयरनेस है, अच्छाई बुराई मुआशरे का हिस्सा है। कामरान साहब जी, हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन हसन साहब से मेरा सवाल ये है, बीइंग स्टूडेंट, कि कौन से फिर ऐसा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, किस तरह फिर इस मुल्क को लेकर चलेंगे कि 40 साल 5-10 साल आवे जावे में लग जाते हैं, फिर 15 साल कू करके इस मुल्क में हुक्मरानी की जाती है, और जब फिर एबटाबाद, मेरा सवाल एबटाबाद में 2 गनशिप हेलीकॉप्टर आते हैं, हमारे बंदों को उठा के उसामा बिन लादेन की भी प्रेजेंस शो कर देते हैं, उसके बाद मेहरान एयर बेस पे जाते हैं, सिर्फ चंद अफराद पूरी मैं जवाब क्योंकि ले लूं, ब्रेक में जाना मैंने, नाच नचाते हैं। आपका सवाल बड़ा वैलिड है, ये चीजें साहब ने भी जाना है। साहब, इसका जवाब आप दे सकते हैं आबिद शेर अली साहब जो फरमा रहे हैं?
جو نہیں، بالکل ان کا سوال بہت بجا اور بہت درست ہے. اس کا صرف ایک ہی جواب ہے جی، اور وہ یہ کہ جب تک پالیٹیشین، دو چیزیں، مجھے ٹرکی میں ان کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کا پالیٹیشین نہ کمپیٹنٹ ہے اور کرپٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب تک ڈلیور نہیں کریں گے، میں کہتا ہوں کسی فوجی کے خواب میں یہ بات نہیں آ سکتی. اگر یہ ڈلیور کر رہے ہوں، لوگ ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہوں، یہ لوگوں کا عزت احترام کریں، ان کی عزت نفس بحال کریں، یہ تو گھروں کے آگے 10-10 ایکڑ جگہ روک کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کے پروٹوکول مان نہیں، جس کا اکانومی کے ساتھ تعلق نہیں، یہ تو وہاں بھی لوگوں کو بہت شکریہ حسن نثار صاحب، لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں. حسن نثار صاحب نے وقت دیا، حسن نثار صاحب کا شکریہ یہاں پہ. لیکن ویورز پروگرام جاری رہے گا. عابد شیر علی صاحب بھی ساتھ موجود ہیں، آسیہ ساق صاحبہ بھی ہیں. پی ٹی آئی کے چیف عمران خان صاحب نے آج عابد شیر علی صاحب کو کہا کہ آپ مستعفی ہو جائیں کیونکہ آپ کے ماتحت جو ادارہ چل رہا ہے وہ نااہل ہے. وہ کیوں کہا گیا؟ عابد شیر علی صاحب کیوں سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا میں لوگ چوری کرتے ہیں، بجلی کے وزراء پہ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں اور ذکا اشرف صاحب سے گفتگو پروگرام کے باقی حصے میں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ویوز پی ٹی آئی کے چیف نے آج عابد شیر علی صاحب کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کیا کہا، سنتے ہیں. ان کا ایک وزیر گیا پختونخوا میں اور کہتا کہ جی پختونخوا میں بڑی بجلی چوری ہو رہی ہے. بھئی اگر بجلی چوری ہو رہی ہے تو کتنے نااہل آدمی ہو تمہیں ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر تم چوروں کو نہیں پکڑ سکتے تو تم نااہل اور اس قابل ہی نہیں ہو، اور یا پھر خود ملے ہوئے ہو ساتھ. جی عابد شیر علی صاحب، عمران خان صاحب نے نااہل کہہ کے آپ کو استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلی کی طرح اپنے چوہوں کی حفاظت کرنا تو یہ بھی عمران خان صاحب کی دیدہ دلیری ہے کہ اوپر سے چوری، اوپر سے سینہ زوری. بھئی کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے خان صاحب، آپ کے منسٹر تھیفٹ میں انوالو ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے شاہ فرمان علی خان صاحب ہیں، 135 بلین کی ان کے ایریا میں چوری ہوتی ہے، نو گو ایریا ہے، جا نہیں سکتے، کنڈے لگے ہوئے ہیں، اور اوپر سے جلوس نکالتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں. ایک منٹ کامران شاہد صاحب، عمران خان صاحب کو کہیں کہ آپ کے ایم پی اے فضل الہی صاحب ہمارے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. ہمارے جو پیسکو کا عملہ ہے ان کے اوپر گنے تانی، ان کے اوپر اس ایم پی اے کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. عمران خان جا کے پہلے اپنے بندوں سے ریزائن لو. میں تو قومی مفاد میں بات کر رہا ہوں کہ پشاور کی سراؤنڈنگ میں 99.9% بجلی چوری ہوتی ہے اور نو گو ایریا ہے. آپ اپنے چیف منسٹر کی ڈیوٹی لگائیں، ورنہ ان سے ریزائن لیں، کیونکہ حکومت آپ چلا رہے ہیں. یہ پوائنٹ آپ کو بڑا ویلڈ آ گیا. جی میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں، فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں. اور 87 ارب روپے کی ڈیفالٹ کرتی ہے اور وہاں سے 87 ارب روپیہ لینا ہے، کنڈے لگے ہیں، بجلی چوری ہوتی ہے. بتائیں کہ پھر جب چوروں پر ہاتھ ڈالیں تو یہ لوگ آڑے آ جاتے ہیں اور اپنے چوروں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے عمران خان آج جلسے میں زیبا میں استعمال کرنے آتے ہیں. ہمارے لیڈر نے میری بات آخری بات نواز شریف صاحب نے ہمیں روکا ہے کہ ان سے لڑائی نہیں، آپ نے اپنا مشن جاری رکھنا ہے، چوروں کو پکڑنا. علی محمد خان صاحب، آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ بتائیے شاہ فرمان صاحب کا ایریا نو گو ایریا ہے، فضل الہی رکاوٹ ڈالتے ہیں، 99% پشاور کے ایریا میں بجلی چوری ہوتی ہے. یہ تو بڑے شرم کا مقام ہے اگر اس طرح ہو رہا ہے. علی محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بڑی مہربانی جی، اور عابد شیر علی صاحب کو بھی سلام. میں سمجھتا ہوں جی کہ آئیں اور سیریسلی پاکستان کے مسئلے حل کریں. عابد شیر علی صاحب سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بڑا وہ عزت کا ایک رشتہ بھی ہے ان سے، کیونکہ پارلیمنٹرین ہمارے کو ایم این اے ہیں، کہ آپ اسٹیٹ منسٹر جو ہیں صرف پنجاب کے نہیں ہیں، آپ پاکستان کے اسٹیٹ منسٹر ہیں. اور میں بیسیت ایک ایم این اے کے پی کے آپ سے یہ گلہ کرتا ہوں کہ جب آپ پشاور آئے، جب آپ پختونخوا آئے، تو اگر آپ ایسا کرتے کہ آپ صرف کچھ ایکسینوں کے ساتھ ملا کے آپ پریس کانفرنس کی بجائے چیف منسٹر صاحب کو اعتماد میں لیتے اور ان کو کہتے کہ بھی میں آ رہا ہوں، اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا بہت اچھا حل نکل آتا ہے. دیکھیں پاکستان کو اس صوبائیت کی طرف ان چیزوں کی طرف لے کے نہ جائیں، کیونکہ دیکیں بجلی چوری ہوتی ہے وہاں پہ صوبائیت سے ریگارڈ لے. سر سوال یہ کہ بجلی چوری ہوتی ہے، اسی کی طرف شاہ فرمان صاحب چوری کرتے ہیں. سر اسی کی طرف آتا ہوں میں. میرے خیال میں دیکھیں اس کو جو ہے وہ لڑائی کی بجائے ایک ذرا بہتر طریقے سے لے کے جائیں تو بہتر ہوگا. دیکھیں
آپ کا 37 ارب کی چوری بلوچستان میں ہوتی ہے, کوئی 105 ارب کی چوری سندھ میں ہوتی ہے, کوئی 87 ارب کی چوری آپ کی پنجاب میں ہوتی ہے, کوئی 40-45 ارب کا لائن لاس پختونخوا میں ہے. اب آئیں اس کو حل کرنے کی طرف جائیں اور اس مسئلے کو حل کریں. دیکھیں آپ کو تقریباً 150 سے 200 کے قریب پولیس والے آپ کو آپ کے ڈسپوزل کے وہاں. اچھا علی صاحب ایک بات بتائیے مجھے, آپ ایک بات بتائیے, آپ کہہ رہے ہیں ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں بات کیجیے. علی صاحب ایک بات بتائیے, آج پرائم منسٹر پاکستان سوات میں آئے تھے, وہ پرائم منسٹر پورے پاکستان کے ہیں, لیکن یہ بڑا ہی ہیوملیٹنگ بہیویئر ہے خیر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے, کوئی بندہ وہاں لینے نہیں آیا ہوا تھا ان کو. یہی وہ بات ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, جو ہم میاں نواز شریف صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اگر ابھی شانگلہ گئے, ہمارے لیے بڑے محترم ہیں امیر مقام صاحب, وہاں پہ بہت بڑا حادثہ ہوا, اور لیکن اس سے بڑے بڑے حادثے پختونخوا میں ہوئے. آپ کے چرچ میں بامبنگ ہوئی, آپ کے فاٹا میں مسئلے ہیں, آپ کے مردان میں, میرا سوال یہ, لیکن جو میرا کوشچن میاں نواز شریف صاحب سے ہے کہ آپ پہلے کیوں نہیں آئے, پختونخوا کیوں نہیں آئے؟ آپ چائنا گئے, آپ دیکھیں آپ چائنا گئے, اپنے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کو لے کے گئے, اربوں روپے کے معاہدے کیے. کیا پختونخوا میں ہائیڈرل کا سب سے زیادہ اسکوپ پختونخوا میں نہیں ہے؟ آپ وزیر اعلیٰ پختونخوا کو نہیں لے جا سکتے تھے اپنے ساتھ کہ اربوں روپے کے معاہدے اگر آپ نے اپنا شہباز شریف صاحب کو لے کے پنجاب کے لیے لے کے دیے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اور عابد علی صاحب رسپونڈ کر دیجیے. میں بالکل رسپونڈ کروں گا. میں اپنے بھائی کو, ینگ ہے, میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں, میں اپنے بھائی کے نالج کے لیے بتا دوں, ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کی سوچتے ہیں. اور میں آپ کے بھائی, اگر آپ پنجاب کے جتنے بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہیں ان کو لے لیں, آپ میرے ساتھ آپ اسمبلی میں تشریف لائیں. ٹوٹل ساری کمپنیوں کا لاسز ہے 15.4%. 15.4% میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی جان, 15.4% ہے. اور میں اگر آپ کو بتاؤں, میں دیکھیں فیکٹس اور فگر پہ بات کر رہا ہوں. مجھے ابھی کامران صاحب نے کہا, یہ میرے پاس ڈیٹیل ہے. ابو جو 90% لاسز ہیں, فیڈر 61 ہے کے پی میں, جس کا ہمیں فائنینشیل لاس ہے 317 ملین روپیز پر منتھ. اس پر آپ آ جائیں, پھر 80 سے 90 فیڈر ہے, 64 ہے اس کی تعداد میرے بھائی, اس پر ہمیں 296 ملین پر منتھ لاس ہے. پھر آپ آ جائیں 70 to 80% والے, وہ 47 فیڈرز ہیں, اور وہاں پہ ہمیں 188 ملین روپیز کا منتھلی لاس ہے. اور 60 to 70 میرے پاس یہ دیکھیں ڈیٹیل ہے, یہ الزام ہم نے پنجاب میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن شہباز شریف صاحب نے بلا امتیاز شروع کیا. انڈسٹریلسٹ کو اٹھا کے جیلوں میں پھینکا. کامران شاہ آپ اس کے آئینی شاہد ہیں. کسی کی بیک پر کسی پولیٹیشین ایم این اے ایم پی اے نے کوئی بیک نہیں کی. کہنے کا مقصد ہے یہ صوبائی تاثر خدا کے لیے ختم کریں. آپ وہاں پہ بہتر کرتے ہیں. میں آپ کو لسٹ دے دیتا ہوں کامران صاحب, آپ کے پروگرام کی متوسط سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا, اگر آپ ڈیٹیل ایک پروگرام کر لیں گے. جی بالکل بالکل. کے پی کا جہاں پہ کنڈے لگے تصویروں سمیت تمام ریکارڈ یہ ضرور کریں گے. وہاں پہ پیسکو کے افراد کو ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن چوروں کا تو ان کی انتظامیہ کرتی ہے وہاں پہ. فرائیڈے کے بجائے منڈے کو رکھیں گے. میرے پروگرام کا وقت چینج ہو گیا, فرائیڈے کو نہیں ہوتا. بریک میں جائیں گے. ٹھیک ہے, فرائیڈے دینا چاہتا ہوں. شاید عمران خان صاحب آپ کی بات سنتے ہوں, ان کو نظر نہیں آ رہا, تو میں آپ کو ان کو فیڈر وائز ڈیٹیل دے دوں گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لوگوں کو اغوا نہ کریں. میں دے دوں گا. ہمارے بریک میں جاؤں گا میں. عابد علی صاحب اور بریک میں لیں گے. زکا اشرف صاحب سے بات کریں گے. ویورز آپ کی ابھی بھی بحال ہو کے آئے بریک کے بعد. جو آج کا بڑا اہم فیصلہ ہے کورٹ کا, جس 2 رکنی بینچ نے جو ہے زکا اشرف صاحب کو دوبارہ بحال کر دیا ہے چیئرمین بورڈ کے طور پہ پی سی بی کے. زکا اشرف صاحب, سب سے پہلے تو بہت وارم مبارکباد میری طرف سے, بڑی جینوئن سنسیئرلی کہ آپ دوبارہ بحال ہو کے آئے. الیکٹڈ آپ چیئرمین تھے 5 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے تعیناتی ہوئی. مجھے سر یہ بتائیے کہ لوگ جاننا چاہیں گے کہ جو آپ سے پہلے عبوری چیئرمین تھے نجم سیٹھی صاحب, ان کے دور میں 2-3 اہم بڑے فیصلے ہوئے, آپ ان کو برقرار رکھیں گے یا ان کو آپ ریکنسیڈر کریں گے؟ 2015 تک کے لیے جو کیپٹن اناؤنس کیے گئے وہ, اسی طرح مینیجر موئن خان کو جو رکھا گیا, اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہوگا زکا صاحب؟ جی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مبارکباد دی. اور ابھی میں کوئی فیصلے ابھی میں نہیں کرنا چاہتا, بیکاز میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں کرکٹ بورڈ میں جاؤں اور وہاں جا کر چارج لے کے ہر ایک چیز کو دیکھوں.
لیکن جہاں تک آپ نے دونوں کیپٹنز کی بات کی ہے تو میرے خیال میں ابھی تک تو دونوں کیپٹنز ٹھیک پرفارم کر رہے ہیں، اور جیسا T20 کے محمد حفیظ ہیں اور ٹیسٹ کے اور ون ڈے کے مصباح صاحب ہیں، تو آئی تھنک بوتھ آر ڈوئنگ گڈ جاب. اور اسٹل چل کے کرکٹ بورڈ میں ڈسکس کر کے دیکھ کے تو اس کو بھی مزید دیکھا جائے گا. لیکن ذکا صاحب ہم یہ مطلب ابھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی اچھی پرفارمنس ہے کہ 2015 تک مصباح الحق جو ہے وہ کیپٹن برقرار رہیں گے، یا آپ اگین سلیکشن کمیٹی بنائیں گے اور اس کے بعد اس پہ دوبارہ ایک فریش تھاٹ آئے گا، کنسیڈر ہوگا؟ یہ 2015 تو بھی تھوڑا دور ہے، کیونکہ اب دیکھنا پڑے گا کہ مصباح کی فٹنس کیسی ہے، مصباح کی پرفارمنس کیسی ہے، اور کیونکہ ایج فیکٹر بھی تھوڑا سا ایک ہے بیچ میں. لیکن جو ابھی ماشاءاللہ جس طرح وہ کھیل رہے ہیں وہ اچھا کھیل رہے ہیں، لیکن اس کو ہم دیکھ کے اور آگے چل کے سب جو کرکٹرز ہیں ان سے مشورہ کر کے پھر اس کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے. سر لیگلی جو فیصلے نجم سیٹھی صاحب نے کیے وہ آپ بائنڈنگ تو نہیں آپ کے اوپر، کیونکہ آپ تو اب دوبارہ بحال ہو گئے فل فلیج چیئرمین، آپ عبوری بھی نہیں، آپ فل فلیج الیکٹڈ چیئرمین ہیں. جی بالکل. وہ جو ابھی عدلیہ کا جو عدالت عظمیٰ کا حکم ہے اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جو ان کے انٹرم کمیٹی کے فیصلے تھے ان کو تحفظ دیا ہے انہوں نے، لیکن پھر بھی ہم ان کو جائزہ لے کے اور دیکھیں گے کہ کون سے فیصلے میرے کرنے کے ہیں، کون سے فیصلے بورڈ میں جانے کے ہیں. تو اس کو ہم انشاءاللہ جائزہ لے کے جو پاکستان کے کرکٹ کے لیے بہتر فیصلے ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو ان کو ہم رکھیں گے. اور جو ہم دیکھیں گے کہ کوئی ایسے فیصلے ہیں جو پاکستان کرکٹ کے لیے اچھے نہیں ہیں تو ان کو ضرور کنسیڈر کیا جائے گا. معین خان صاحب کو جو مینیجر بنانے کا فیصلہ ہے آپ کے خیال میں وہ برقرار رہے گا؟ بینگ اے چیئرمین آپ کیا دیکھتے ہیں معین خان صاحب کی پرفارمنس کو؟ میں اس پہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، تھوڑا قبل از وقت ہے. یہ ابھی آگے جا کے سب سے ڈسکس کر کے پھر اس پہ کروں گا. ابھی میں نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں سوچا. ذکا شریف صاحب بہت ہمیں ڈوئل بات چلتی ہے پتا بیسیکلی پچھلے کئی سالوں سے کہ جو ہمارے کرکٹرز ہیں پوری دنیا میں کرکٹرز جو ہے میڈیا میں آتے ہیں، بات کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں. ہمیں تو یہ چلتا تھا پتا کہ جی کرکٹرز کا کوڈ آف کنڈکٹ بنایا PCB نے کہ وہ انٹرویوز نہیں دے سکتے اور وہ پروگرامز میں آ سکتے. ہم نے دیکھا پچھلے دنوں نجم سیٹھی صاحب کے دور میں جو ہے وہ مصباح الحق صاحب جو ہے ان کے پروگرام میں بھی گئے. ایک تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیا ہم کرکٹرز کو بھی انٹرویو کر سکتے ہیں یا آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ اجازت نہیں دیتا، اور اگر نہیں دیتا تو پھر مصباح الحق صاحب تو آ چکے ایک پروگرام میں، تو آئندہ بھی وہ آ سکیں گے دوسرے پلیئرز؟ واٹ ول دا کوڈ آف کنڈکٹ؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا اچھا کوشچن ہے. جو مصباح الحق صاحب گئے تھے جیو کے پروگرام میں، اس میں غالباً سیٹھی صاحب کیونکہ خود بھی عبوری چیئرمین تھے اور ان کا اپنا پروگرام تھا تو اس میں انہوں نے اس کو بلایا ہوگا، ان کا اختیار تھا بلانے کا. لیکن جو میرا پروسیجر ہے، جو میں ڈسپلن سمجھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی میڈیا پہ نہیں جانا چاہیے. اگر کسی نے جانا ہے، اگر میڈیا کا کوئی پروگرام ہے تو میڈیا کرکٹ بورڈ سے کہے گا تو ہم آپ کو اس کے لیے جو موزوں شخص ہوگا وہ آپ کے پروگرام میں ضرور دیں گے. اور ہمارے لیے تمام ٹی وی چینل جو ہیں وہ قابل احترام ہے، ہمارے لیے سب کی رسپیکٹ ہے، اور جو بھی ہوگا ہماری طرف سے پورا تعاون ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ تعالی موضوع آدمی دیا جائے گا جو آ کے آپ کے پروگرام میں شامل ہو اور آپ کے پروگرام میں لوگوں کو آگاہی ہو. تو پھر بیلنس کرنے کے لیے پہلے تو دینا کسی پلیئر کو تاکہ پچھلا تو بیلنس ہونا. جو مصباح الحق صاحب ایک چینل پہ چلے گئے اور باقی دیکھتے رہ گئے، مطلب یہ تو زیادتی ہوئی ہے نا سب چینلز کے ساتھ. تو آپ اس کو تو کچھ کریں نا بیلنس، یا ان کو شو کاز دیں اپنا مصباح الحق صاحب کو، یا پھر ہمیں ہی مصباح الحق صاحب دیں. مطلب فیئرنیس تو یہی ہے، انصاف جس طرح آپ کے ساتھ ہوئے میڈیا کے ساتھ بھی کریں. جی مصباح الحق صاحب جو گئے تھے وہ تو پھر اس کو عبوری چیئرمین کی اجازت سے گئے ہوں گے، اور اگر آپ کہیں گے تو آپ چیئرمین آپ کھلاڑی کو چھوڑیں، آپ چیئرمین کو بلا لیں، میں آ جاؤں گا آپ کے پروگرام میں تاکہ اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر، ایک اور بھی بڑا کنٹروورشل معاملہ رہا، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید وہ اس طرح ٹرانسپیرنسی بہت سے لوگوں نے اٹھایا معاملہ، یہ جو رائٹس دیے گئے بیسکلی ایک چینل اسپورٹس چینل کو رائٹس دیے گئے اور PTV نے اس کی بڈ میں حصہ نہیں لیا ہے جو لاسٹ سیریز ہوئی پاکستان سری لنکا کے ساتھ. یہ چیئرمین کا کتنا رول ہوتا ہے اس کے اندر، اس کی شفافیت کے اندر؟ اور کیا اب آپ بھی جب چیئرمین بن کے آئے تو آپ پہ بھی پھر یہ کنٹروورسی شروع ہو جائے گی کہ آپ نے فلاں کو چینل کو اوبلائج کر دیا، فلاں کو نہیں کیا؟ واٹ شوڈ بی دا کنڈکٹ آف دا چیئرمین ان دس ریگارڈ؟ ویسے تو چیئرمین کا اس میں رول نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور اس کو ایک بالکل آرمز لینتھ پہ رکھنا چاہیے اور وہ خود فیصلے کریں. جی. اور یہ جو بڈ کی آپ نے بات کی تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ابھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ قبل از وقت ہوگا بولنا اس کے اوپر. اور لیکن اتنا مجھے پتا چلا کہ اس میں جو
ہمارے جنرل مینیجر مارکیٹنگ ہیں ان کو بھی باہر رکھا گیا تھا. اچھا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ جو میں نے معلومات ملی آئی ڈونٹ نو جو میں نے سنا ہے. اب میں آگے جا کے اس میں دیکھوں گا. اس پہ آپ انکوائری کریں گے کہ یہ کس طرح ہوگا. یہ بہت بڑا ایشو بن گیا. عمران خان صاحب نے اس ایشو کو ریز کیا کہ پی ٹی وی نے بڈ ہی نہیں کی جو سرکاری چینل ہے اور ایک سپورٹس چینل کو جو ہے وہ رائٹس دے دیے گئے, جس میں آبویسلی پھر سوال اٹھا کہ ان کے چیئرمین جو تھے عبوری وہ بھی ان کے میزبان یا اینالسٹ تھے. تو اس پہ آپ انکوائری ایٹ لیسٹ کریں گے تاکہ سب کی تسلی تو ہو اس کے اوپر. جی ڈیفینیٹلی اس پہ کرنی چاہیے. میں انشاءاللہ اس پہ چل کے دیکھتا ہوں. اور پی ٹی وی تو ایک چینل ہے جو ڈومیسٹک میں زیادہ اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل رائٹس میں وہ اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کرتا, کیونکہ اس میں جو ایکسپینسز ہوتے ہیں ٹی وی چینلز کے وہ زیادہ کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں جو میرے خیال میں 12 یا 14 انٹرنیشنل میڈیا چینلز تھے جنہوں نے اس کے لیے بڈ ڈاکومنٹس لیے تھے. جی. لیکن جو پتہ چلا کہ آگے چل کے تو صرف 2 ہی آئے اور دونوں کو انہوں نے دے دیے. تو اس کو بھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیوں اس طرح ہوا, کہ کیوں وہ جو دوسرے انٹرنیشنل چینلز تھے انہوں نے کیوں نہیں پارٹیسپیٹ. اس کو آپ انکوائر کریں گے, اس چیز کو مطلب آپ اس کو انکوائر کریں گے زکات شریف صاحب, یہ آپ کمٹ کر رہے ہیں آج لوگوں کے سامنے, کیونکہ یہ بڑا ایک کنسرن ہے سارے چینلز کا اور عوام کا بھی آبویسلی. نہیں دیکھیں جی, میرا تو کمٹمنٹ ہے کہ میں نے پاکستان کی ہر جو کرکٹ بورڈ میں غلط چیز ہے اس کی انکوائری کریں گے, اس کو اچھا کریں گے, کیونکہ میں تو کرکٹ بورڈ میں ایک شفافیت اور اس میں اچھائی میں بلیو کرتا ہوں. رائٹ. زکات شریف صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بیسکلی اب مینیجر ہے, اب ہمارے مینیجر وہ بھی جو کوچ ہے وہ بھی اب ختم ہو گئی ان کی ٹینور. اب نیکسٹ کوچ جو ہے آپ نے سوچا ہوا ہے کون سے 2-3 نام ہوں گے ان کی سلیکشن کا, لوکل ہوگا باہر سے ہوگا, اس کے پہ کوئی ٹیک ہے آپ کا ابھی تک؟ جی اس پہ پہلے بھی ایک کمیٹی بنی تھی جس میں ظہیر عباس صاحب اور انتخاب عالم صاحب تھے. جی جی. جو میرے سے پہلے اعجاز بٹ صاحب تھے, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جن کی دونوں کی رائے یہی تھی کہ ڈیو واٹمور از دی بیسٹ چوائس فار پاکستان. اچھا. کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے کوچ وہ ہو جو پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہترین ہو. تو وہ بیسٹ جج تو دونوں ماشاءاللہ بہت مایا ناز کھلاڑی رہے ہیں, پاکستان کی خدمت کی ہے انہوں نے. تو میں نے ان کی جو ایکسپرٹ ایڈوائز تھی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو اپروو کیا تھا. تو آئندہ بھی یہ کریں گے اب بھی انشاءاللہ تعالی. جی جی. تو آئندہ بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ کرکٹرز ہوں گے جو ایکسپرٹ ہیں, جن کا نام اچھا ہے, جن میں اہلیت ہے کہ وہ اس کی سلیکشن کر سکتے ہیں. زکات شریف صاحب آخری سوال میرا, آخری سوال جاتے جاتے بس, کہ نجم سیٹھی صاحب نے مبارکباد دی آپ کو ابھی تک آپ کی بحالی پہ؟ جی ابھی تک تو مبارکباد نہیں دی, لیکن میرا خیال ہے تعلقات ان سے میرے پرانے اچھے تھے. ٹھیک ہے. تو صبح تک شاید مبارکباد دیں. یہ نا صبح وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے آپ, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مبارکباد ملی کہ نہیں ابھی تک. ٹھیک ہے. بہت شکریہ زکات شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویوز آج کے پروگرام تھا آپ کے سامنے. کل تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت ہی دیجیے.